بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ کر چلی گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ کے بیٹے سے شادی ہو گئی، جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بے انتہا پیار تھا۔ وہ ڈرا کرتا تھا کہ کہیں اسے کوئی بھی چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک قیمتی سونے کی مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے جواب دیا، بابا میں آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دیں۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا۔ بیٹی نے جب پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا۔ نمک تو انتہائی سستی اور معمولی چیز ہے، یہ مجھے اتنا پیار کرتی ہے۔ پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا، مجھے پتہ ہے تم ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ باپ کی بات بیٹی کے دل پر لگی۔ وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے روتے ہوئے نکل گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت ساری گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جائے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی، یہ سنو، مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بیوی، ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، جاؤ یہاں سے۔ لڑکی اداس ہوئی لیکن پھر سے اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی کام تو ہوگا محل میں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی انکار کرتا، ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید لڑکی کی بات سن لی تھی۔ اسے لڑکی پر بہت ترس آیا، اس لیے اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کے سونے کی جگہ بھی دکھا دی جہاں اور بھی بہت سی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا۔ اس کا گھاس والا لباس دیکھ کے سب نے اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کر رہا ہے، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تمام ملازم عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے میں لگ گئیں۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا لباس اتارا اور تیار ہو کر اس تقریب میں چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں تمام حاضرین کی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب بس گھسیاری کے ساتھ باتوں میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر وہ اس محل میں آ گئی۔ عورتوں نے کہا، تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا۔ گھسیاری بظاہر اداس ہوئی، ہاں کاش میں جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر سے ایک تقریب رکھی۔ اس بار گھسیاری نے پھر یہی بہانہ کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر سے عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی۔ اس طرح بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی چھوٹی بیٹی پر فدا ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی بار شہزادے نے جان بوجھ کر تقریب رکھی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار شہزادہ یہ دیکھ کر بہت اداس ہوا کہ وہ لڑکی تو آئی ہی نہیں تھی اور اسے اس کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو گیا۔ اس کا پتہ کیسے کرے؟ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ جب گھسیاری کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہ سابودانہ خود بنائے گی اور اسے اجازت دے دی گئی۔
घिसियारी ने साबूदाना बनाने के बाद शहज़ादे को दिया और उसकी प्याली में वही अंगूठी डाल दी। जब शहज़ादे ने वो अंगूठी देखी तो वो पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाज़िमीन को बुलवाया। मुलाज़िमीन ने बताया, ये साबूदाना घिसियारी नामी एक मुलाज़मा ने बनाया है। उसने कहा कि उस मुलाज़मा को बुलाओ। जब उसे बुलाया गया तो शहज़ादा उसे पहचान ना सका, लेकिन जब घिसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहज़ादे को उसकी आवाज़ सुनकर यकीन हो गया कि ये वही लड़की है जो इसे तकरीब में मिली थी और जिस पर वो दिल हार बैठा था। फिर घिसियारी ने अपना सारा किस्सा शहज़ादे को बताया कि वो महल में किस तरह पहुंच गई। शहज़ादे ने घिसियारी का बादशाह को बताया और उन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई। उस तकरीब में सिर्फ शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलवाया गया। इसमें घिसियारी के वालिद भी शामिल थे। जब खाने का वक्त हुआ तो मेज़ हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई, लेकिन जब सबने खाना शुरू किया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं है। ये घिसियारी के बाबा थे, जिसने बादशाह को मुखातिब करके कहा, इसमें तो नमक नहीं है। बादशाह पहले हंसा और फिर बोला, सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है ना इसमें। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे देखा और पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। सौदागर ने कहा कि आज मुझे अपनी बेटी की बात समझ आ गई। खाने में नमक ना हो तो चीज़ बदजायका हो जाती है। इस खाने में और कितने ही कीमती मसाला जात पड़े हैं, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं इसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने जब बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घिसियारी को बुलवाया और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बेटी को गले लगाया और उससे माफ़ी मांगता रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाक